ایمان کی طاقت تھی. 72 تو تھے مگر 22,000 کا لشکر سامنے موجود ہے, باطل طاقتیں سامنے ہیں, مگر امام حسین کے چاہنے والے اور امام حسین ڈر نہیں رہے ہیں, نگر ہو کر کے 22,000 کے لشکر کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ نے یہی کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں تیرے ہاتھ سے بیعت کر لوں, میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں, میں تیری بات کو مان جاؤں, تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ امام حسین اور ان کے چاہنے والے سروں کے نذرانے کو پیش کر سکتا ہے, مگر کبھی سر کو جھکا نہیں سکتا ہے, کبھی سر کو تمہارے قدموں پر, تمہارے ہاتھ پر کبھی جھکا نہیں سکتا ہے. یہ پاتر تو کیا, چاہے جتنے بھی ہو جاتے مگر سر کو جھکاتا نہیں. یہ امام حسین نبی پاک کے چاہنے والے تھے. حضرات امام حسین کی لڑائی اسی بات پر تھی کہ آپ ناحق کے سامنے کبھی جھکے نہیں, باطل کے سامنے ڈٹ کر کے آپ رہے. آپ نے ان کا استقبال کیا, آپ نے ان کی آنکھ پہ آنکھ ڈال کر کے بتایا کہ تم جو جھوٹ بول رہے ہو, تم جو تمہارے اندر جو شراب نوشی عام ہے, جو ظلم عام ہے, جو تمہارے اندر ریاکاری, جو تمہارے اندر مکاری عام ہے, اس کے خلاف کبھی میں تم سے کبھی بھی تمہاری بیعت نہیں کر سکتا, بلکہ سینے پہ چڑھ کر کے ہمیشہ تمہیں بتاؤں گا کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. امام حسین کی کوئی ذاتی اور نجی دشمنی نہیں تھی. امام حسین کی کوئی یزید سے, ابن زیاد سے, ان کے جو 22,000 کے لشکر تھے ان سے کوئی آپسی جھگڑا نہیں تھا, بلکہ جھگڑا کیا تھا, محمد رسول اللہ کے دین کا جھگڑا تھا, شریعت کا جھگڑا تھا. امام حسین کے نانا کے دین کی بات چل رہی تھی. امام حسین کے نبی امام حسین کے نانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی بات چل رہی تھی. آپ نے فرمایا یزیدیوں یاد رکھنا, ظالموں یاد رکھنا, تم یہ اگر چاہتے ہو کہ میں اس نبی کے نواسے کا خون کر کے شہید کر کے تم یہ چاہتے ہو اپنی حکومت کو چمکا لیں, ہم اپنے پاور کے ذریعے, ستیہ کے ذریعے ہم سارا کچھ کر لیں, مگر یاد رکھنا باطل کو مٹنا ہوگا, چاہے وہ آج مٹے, چاہے وہ کم مٹے, پر تو باطل کو تو مٹنا ہوگا, جھوٹ کو تو دبنا ہوگا, غلط کو تو دبنا ہوگا. اس لیے یزید جو بڑی آن بان کے ساتھ جب ان کی حکومت چمک نہیں رہی تھی, جب ان کا ستہ نہیں چل رہا تھا, جب ان کا پاور نہیں چل رہا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, کہا کہ امام حسین میرے راستے میں, میری حکومت میں آڑ بن رہے ہیں, اب کیا جائے. لوگوں نے کہا اب ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے, کیونکہ یاد رکھیں آج کے دور میں بھی اگر آپ حق بولتے ہیں, اگر آپ صحیح بولتے ہیں, اگر آپ سچ بولتے ہیں, تو بہت سے لوگوں کی